حضرت بہت اہم سوال کر رہا ہوں، اس پر مجھے آپ ضرور کرم فرمائیے گا کہ کم و بیش 1400 سال سے اہل سنت کے جو عقائد ہیں، جو مسلمات ہیں، وہ تو طے شدہ ہیں. پھر کیا وجہ ہے کہ اہل سنت کے گھرانوں میں اب تفضیلیت بڑھ رہی ہے یا کہیں نہ کہیں تفضیلیت نظر آ رہی ہے؟ یہ وہ کون سے عوامل ہیں جن کی وجہ سے یہ چیزیں ہو رہی ہیں اور ہمیں کہیں ناسویت کی بو بھی آتی ہے؟ حضرت اہل سنت تو ہمیشہ معتدل رہے ہیں، ہمیشہ صحابہ اور اہل بیت سے محبت کرنے والے، اور دونوں سے محبت حضور کی وجہ سے اس کا بھی اہتمام. تو آخر آج کیا یہ باتیں ہو گئی؟ وہ کون سے لوگ آ گئے ہیں کہ جو یہ کام کر رہے ہیں؟ حضرات ایسا ہے کہ میں روافض سے مناظرے کے حق میں کبھی نہیں تھا. میں نے لکھا ہے، تقریروں میں اپنا عقیدہ سمجھایا ہے، درسگاہوں میں سمجھایا ہے، لیکن مناظرہ روش سے میں دور رہا ہوں. اس کی وجہ جانتے ہیں کیا ہے؟ ہم جب بات کریں گے اہل بیت کے پاک کے بارے میں تو انتہائی مؤدب ہوں گے. کیا کہنے ہیں؟ واہ واہ. وہ جب صحابہ کے بارے میں بات کریں گے تو گالیاں دیں گے. یا تو آپ کے اندر اتنا ظرف ہو کہ گالیاں برداشت کر لیں یا پھر نہ جائیں. اللہ اکبر. صحیح. اس لیے ہمارے اکابر نے ان سے مناظرے نہیں کیے. ہاں تحریریں کی، ہزاروں تحریریں ہیں، خاص طور پہ امام اہل سنت سب سے پہلے رافضیوں کے خلاف تحریر کا آغاز کیا. اب جو پریشانی ہم کو یہ ہے کہ جن لوگوں نے 40 سال تک کام کیا اور شہرت ہوئی رد روافض میں، ایک دم وہ کیسے بدل گئے؟ جی. اور ان کے بدل جانے سے اہل سنت نے چھوڑ دیا ان کو. ایسا ہی. اس میں ایک خوف ہے، ثبوت نہیں ہے میرے پاس کہ کہیں ایران کا عمل دخل تو نہیں ہے. خدا کرے میرا یہ ذہن غلط ہو. اس لیے کہ آدمی شہرت رکھنے کے بعد تنہائی برداشت نہیں کر سکتا. وہ تنہائیاں کیسے برداشت کر رہے ہیں؟ اللہ اکبر. یہ وہ طبقہ ہے جو تفسیریت اور مائل ہوا ہے، اور جو ناسبیت اور مائل ہوا یہ رد عمل ہے. جب آپ کوئی ایسی بات کہیں گے جو ہمارے مخادیم کے خلاف ہوگی تو یقیناً رد عمل تو آئے گا. اللہ. تو یہ دو انتہائیں ہیں، اور ہمیں ان دونوں انتہاؤں سے بچ کر کے مسلک حقہ اہل سنت جماعت کی روایات کو باقی رکھنا ہے. سبحان اللہ. اور یہ بڑی سنجیدگی سے، بڑی دیانت سے اور بڑے ہی حسن عمل کے ذریعے سے یہ کام کرنا ہوگا، ورنہ بکھر جائیں گے، مزید بکھر جائیں گے. مفتی منیب الرحمان صاحب سے کچھ ملنے آئے تھے، شاید آپ نے دیکھا ہوگا. جی دیکھا تھا. ایرانی. اور انہوں نے کہا کہ اتحاد ہونا چاہیے، ہم ایک قوم ہیں، ایک ملت ہیں، عالمی حالات کا مقابلہ کرنے کے لیے ہمیں متحد. تو انہوں نے بڑی سچی بات کہی تھی، اگرچہ لوگ انہیں کمزور سمجھتے ہیں، بڑے طاقتور ہیں اس معاملے میں. انہوں نے کہا کہ پہلے آپ ان زبان درازوں کو روکیے جو صحابہ خلاف بولتے ہیں. یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ آپ کی قوم کے لوگ پاکستان میں صحابہ کو گالیاں دیں اور ہم برداشت کر دیں؟ اگر آپ اتحاد چاہتے ہیں تو پہلے ان کو روکیے، اس کے بعد پھر ہم سوچیں گے. یہ کہا انہوں نے. اس کے بعد وہ خاموش ہو گئے. یہ کہا کہ دیکھیے ایسا ہے کہ سب ہمارے کنٹرول میں نہیں ہیں. ہمارے کنٹرول میں سب نہیں ہیں، اس لیے کہ جیسے آپ کے یہاں بہت سے فرقے ہیں ویسے ہمارے یہاں بھی ہیں. تو یہ کہا کہ پھر آپ ایک اعلان جاری کر دیجیے کہ ہم صحابہ کرام کا احترام کرتے ہیں اور ہم اپنی قوم کو تلقین کرتے ہیں کہ وہ صحابہ کے بارے میں کچھ نہ کہا. ایک بیان تو جاری کریے، کم از کم ہے معلوم تو ہو کہ آپ اتحاد قابل یا نہیں. یہ جواب مفتی منیب کا تھا. کیا بات ہے. ابھی چند مہینے پہلے کی بات. سوشل میڈیا پر اسلام کی صحیح تعلیمات جاننے کے لیے ابھی حافظ سائر قادری کا نیا یوٹیوب چینل اسلامک ڈیجیٹل اسٹوڈیو سبسکرائب کر لیں، اور ہاں نوٹیفیکیشن بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ ہماری نئی ویڈیوز آپ تک بر وقت پہنچ سکے.